کا خیال تھا کہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ پی ٹی آئی کے 6-7 اہم اراکین پہ مشتمل ہے، اور ایک میں بھی ہوں. میں پی ٹی آئی میں سے تو نہیں، عوامی مسلم لیگ میں سے ایک میں بھی اس میں شامل ہوں. پھر اس میں سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انتخاب کا راستہ اختیار کیا جائے. اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن نے عمران خان کو مقبول بنا دیا. وہ لوگ جو ہم سے سلام دعا نہیں لینا چاہتے تھے، ہم چہرے پڑھتے ہیں، جب ہم حلقوں میں جاتے تھے تو چہروں پہ کوئی کشش نہیں ہوتی تھی لوگوں کے، بس ویسے ہی کھانا پوری کے لیے سلام کر رہے تھے. لیکن اب لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہیں، حلقے میں جاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ کہ کل ہماری یونیورسٹی بنی، وقار النساء میڈیکل یونیورسٹی ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی. جس طرح بچیوں نے رسپانس دیا وہ دیکھنے کے قابل تھا. اب دفتر میں نے چھوڑ دیا ہے. 11 نمبر ہاسٹل میں شفٹ ہو رہا ہوں، پرانے ہاسٹل میں. 40 سال سے وہ کمرہ میرے پاس ہی ہے. بیچ میں میرے بھتیجے شیخ راشد شفیق کے پاس گیا ہے. کوشش کروں گا 15 کے دن کے لیے اور گھر ہو جائے، ورنہ وہاں سے آپ پہ پریس سے خطاب ہوگا. خاص طور پر ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی ہے. میرے پاس سسٹم ہے اندر دیکھنے کا. 72 چینل انڈیا کے اس فیصلے کے بعد صف ماتم کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان کے بڈی آ جائیں گے، ان کے بزنس پارٹنر آ جائیں گے، ان کے کاروباری شیئر ہولڈر آ جائیں گے. سب سے زیادہ مایوسی کی لہر ہندوستان میں آئی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے ابھی پرائم منسٹر نے بلایا تھا لیکن میں بات نہیں کر سکا. میری خواہش ہے کہ صوبوں میں بھی پنجاب اور کے پی کے بھی اسمبلیاں توڑ دی جائیں. یہ میری خواہش ہے. ابھی پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. وہاں ایک لائن لگی ہوئی تھی میٹنگ کی، اور مختصر لائنیں تھی، مختصر ٹائم تھا، اور میں یہ فائنل بات نہیں کر سکا، گزارش نہیں کر سکا. جہاں مرکز میں تقریباً حج ہو جائے گا نا جی 90 دنوں میں، کہ نہیں ہو ہی جائے گا. اور یہی میری خواہش تھی کہ حج کے بعد الیکشن ہو جائیں. اور روز لوگ تانا دیتے تھے عمران خان کو سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ ہے. کہاں ہے جی؟ اب آ جائیں نا. اب کیوں فراری ہو رہے ہیں؟ نواز شریف لیگ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، الیکشن، ارلی الیکشن. فضل الرحمان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، ارلی الیکشن. اور جب بڑوں نے بیچ میں پڑھ کے بات کی تو سوائے آصف زرداری کے کسی کو اعتراض نہیں تھا. ٹائمنگ پہ اعتراض ضرور تھا. ٹائمنگ 90 دن طے ہو گئی ہے. 15 دن عمران خان وزیر اعظم رہیں گے، اور قانون کے مطابق 15 دن تک ہم اپنی یہ گھر رکھ سکتے ہیں، دفتر چھوڑ دیا ہے، اور ایک گاڑی رکھ سکتے ہیں. 15 دن تک عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، اور ان کو کافی سارے کام کرنے ہیں. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اپنی سیاسی موت مر گئی ہے. ان میں عوام کے جانے کی سکت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے 20-20 کروڑ روپیہ کھایا ہے ان کے چہرے سیاسی طور پر کالے ہو جائیں گے، کالک پھر جائے گی. حلقوں میں جانے کی پوزیشن نہیں ہے. اور چیری بلاسم جو بڑے چیمپئن بنتے تھے، یوں 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 یوں، اب آئیں میدان میں، آئیں ذرا دیکھتے ہیں کتنے 20 کا 100 ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان 2/3 اکثریت کی ووٹوں سے کامیاب ہو کے ان سارے بلیک میلروں سے، منی لانڈروں سے، اور سارے فرد جرم سے بھاگنے والے، فروری میں فرد جرم لگ رہی ہے اور اپریل کو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ایسے تمام چوروں سے، بڑا چور نیچے، چھوٹا چور نیچے، اور بڑا چور اوپر. اس ملک کو کیا غلاموں کی رعایا سمجھ لیا ہے کہ فیملی نظاموں کو دوبارہ بحال لایا جائے. انشاءاللہ آخری تیشہ مارے گا عمران خان، اور 2/3 سے زیادہ اکثریت سے کامیاب ہو کے آئے گا. کوشچن؟
آپ کا سیشن ختم ہوا، اس کے بعد اسمبلی کا ایک اور سیشن وہاں پہ شروع ہو گیا، ایاز صادق نے اس کو چیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جیلوں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب سپرنٹینڈنٹ دورہ کر جاتا نا، پاگل بھی اپنی میٹنگ کرتے ہیں. جو پرانے قیدی ہیں نا، تو جس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کا ملاحظہ گزر جاتا ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں سپرنٹینڈنٹ چلا گیا، قیدی بھی اپنے آپ کو چوکی پہ بٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سر جناب یہ ختم ہوگی، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی وزیر داخلہ گفتگو کر رہے تھے اور شہزاد حسین بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا نیند میں غالباً محسوس ہو رہے ہیں. تو بٹی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ بتائے گا کہ باڈی لینگویج ان کی تھوڑی لو لگ رہی تھی، اسی بات سے میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں. نہیں، خاصی لو ہے. اب دیکھیں سیاستدانوں کی ایک پرابلم ہے، انہوں نے شکست تسلیم نہیں کرنی ہوتی. ایک تو پاسبل ہے یہ پچھلے دنوں بڑے ٹف رہے، آرام کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، کیونکہ کل اس وقت تک کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ ڈپٹی سپیکر عدم اعتماد کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. خیال تھا کہ جانے نہیں دیں گے، لانے نہیں دیں گے. اب شیخ رشید صاحب کی مجھے باڈی لینگویج ٹھیک نہیں لگی. ویسے تو یہ کہیں گے جی ہم 2/3 میجورٹی سے جیت جائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ جب جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم 2/3 لیکن اب یہ جو ہونا چاہیے تھا اسمبلی میں فیصلہ بدقسمتی ہے، سپریم کورٹ چلے گیا. اگر انہوں نے اس کی ریزن جاننا شروع کر دی کہ اس میں آئین توڑا گیا ہے، تو بڑے بڑے مگرمچھوں کی گردن قابو میں آ سکتی ہے. کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اس کے دوران ایک ڈپٹی سپیکر آتا ہے اور کہتا ہے سارے غدار ہیں، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. کبھی ماضی میں ہوا نہیں. اس سے پہلے 2 عدم اعتماد پیش ہوئی، ایک میں پی ایم صاحب پہلے ریزائن دے گئے، دوسرے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن یہ پہلے عمران خان صاحب کو، کپتان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہسٹری میں کام نہیں تھا وہ کیا ہے. اب یہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو ریجیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ پیش کی جائے یا نئے الیکشن. یہ اب سپریم کورٹ کا لیکن بٹ صاحب فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کا استحقاق ہوتا ہے اسمبلی کی رولنگ کو چلانا، اور اسے کسی فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ابھی عدالت کو بھی بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں یہ وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی اسمبلی میں قانون میں امینڈمنٹ کرنا اسمبلی کا کام ہے، لیکن آئین سے منحرف ہو کے کام کرے گا تو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہو سکتا ہے. سپیکر کے بھی جو اختیار ہے نا، اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ ہے نا، اعتزاز صاحب جی بٹ صاحب اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب، اب جو سچویشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اسپیکر کا استحقاق ہے اور اسے کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے عدالت میں؟ کیا عدالت آج ہی بغیر کسی پروسیجر کے، بغیر نوٹسز جاری کیے اس معاملے پر اپنی فائنڈنگز دے سکتی ہے؟ 2-3 باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو ویریبلز ہیں جن کے بارے میں کوئی آپ اس وقت پیشین گوئی نہیں کر سکتے. میں تو ایسے کہتا ہوں، میرا کیا تو ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، پر اور آپ کے پروگرام چلتے ہی پیشین گوئیوں پہ ہیں، تو اگر ماضی پہ کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہو آپ کا. اب اس میں جو ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر ہی سمجھیے، جب بھی میں اسپیکر کہوں، اسپیکر نے رولنگ کیا ہے وہ ووٹ لیے بغیر کی ہے، اور کوئی قرارداد سے ووٹ کے بغیر رولنگ نہیں ہو سکتی. جب تک وہ تحریک ہوتی ہے، موشن ہوتا ہے، اس وقت تک اسپیکر کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس سے کوئی اعتراض لگائے کہ یہ اسمبلی کے